بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا نام حضرت الیاس علیہ السلام گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ وہاں ہمیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ آواز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا، کیا تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام بہت دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس دوران ان لوگوں کے لیے آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اس طرح ہم تینوں لوگوں نے کھانا کھایا۔ کھانے سے جب ہم فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حج کے موقع پر حج بھی کرتے ہیں، اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر ضرورت مند لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام الیاس بتایا گیا ہے، اور انجیل یوحنا میں ان کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ حالانکہ زیادہ تر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ قرآن عزیز میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، سورہ انعام میں اور سورہ صفات میں۔ سورہ انعام میں آپ کو صرف انبیاء اکرام کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، اور سورہ صفات میں قوم کی ہدایت سے متعلق حالات مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نام آیا ہے، اور قرآن میں چاروں کو صالح کہا گیا ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 123 میں آپ کو رسول میں شمار کیا گیا ہے۔ پھر 124 سے 129 تک آپ کا مختصر قصہ ہے۔ آپ کی قوم بیل نامی بت کو پوجتی تھی۔ بیل سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس میں 4 چہرے بنے ہوئے تھے۔
اور 400 خادم اس کی خدمت کرتے تھے، اور اس بت میں صرف شیطان کی آواز آتی تھی جو لوگوں کو شرک اور بت پرستی کا حکم سنایا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے خدائے واحد کی پرستش کے لیے کہا۔ اسی سورت کی آیت نمبر 130 میں آپ کو الیاسین بھی کہا گیا ہے، لیکن مفسرین نے الیاسین کو الیاس ہی لکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم مشہور بت بیل کی پرستش اور توحید سے بیزار شرک میں مبتلا تھی۔ خدا کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا اور راہ ہدایت دکھائی، بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے توحید کی طرف دعوت دی۔ بعض لوگوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر بلوقت کی طرف بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام سے ڈرایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم فلسطین کے مغربی علاقے سامرا میں آباد تھے اور وہی بیل کی پوجا کرتی تھی۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں ہے کہ بادشاہ عقیات کی بیوی عزابیل نے بیل نامی بت کی پرستش شروع کی تھی۔ الیاس علیہ السلام نے انہیں بت پرستی سے روکا اور معجزے بھی دکھائے، لیکن نافرمان قوم نے ہدایت کی بات ماننے کے بجائے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا اور الٹا انہیں پر بلائیں مسلط فرما دی اور الیاس علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسلامی روایات میں یہ بھی ہے کہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ یہود بنی اسرائیل کی ذہنیت اس قدر بری تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو یہ نہ کرتے ہوں۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے متعلق جو واقعات ہیں جہاں ان کی بدبختی پر روشنی پڑتی ہے، وہی ہم کو یہ عبرت ملتی ہے۔ اب جبکہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ بند ہو چکا اور خاتم النبیین اور قرآن مجید کے آخری پیغام نے اس سلسلے کو تباہ کر دیا ہے، تو دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہی حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔